یہ جو آیات کریمہ ہیں، دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 14 اور 15، ان دو آیات کے اندر اللہ پاک نے منافقین کے دوغلے پن کو بیان کیا کہ منافقین یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور، یہاں کچھ اور بیان کرتے ہیں وہاں کچھ اور بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے آتے ہیں تو کچھ اور ہیں، جب اکیلے میں ہیں تو کچھ اور ہیں۔ تو یہ اس آیت کا سب سے پہلے تو شان نزول جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے کہ اس وقت منافقوں کا جو سردار عبداللہ بن ابی یہ کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے جب ان حضرات علی وقار صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا تو اپنے دوستوں سے بولا، اب دیکھنا میں انہیں کیسے بے وقوف بناتا ہوں، یعنی گویا کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بے وقوف بنا رہے ہیں لیکن ایسا تھا نہیں۔ تو یہ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی یہ کہتا ہے دیکھو میں ابھی انہیں کیسے بے وقوف بناتا ہوں، معاذ اللہ عز و جل، یہ کہہ کر جلدی سے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے قریب پہنچا۔ اس بدبخت نے منافقت کا اظہار کیا، اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تو یار غار ہیں، آپ تو صدیق ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ کے بارے میں اللہ پاک کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی۔ اسی طرح جب مولا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا وہاں بھی یہی کہنے لگا، خوش آمدید، آپ تو بنی عدی کے سردار ہیں، آپ تو سردار اعلیٰ ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جنہیں حضور نے اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ مانگا اور اللہ پاک نے آپ کو اسلام کا دامن عطا فرمایا۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھوٹے منہ تعریفی کرتے ہوئے یہ پہنچا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تعریفیں کرنے لگا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا، اے عبداللہ بن ابی تو جھوٹا ہے، تو منافق ہے، تو منہ پر تعریف کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور بیان کرتا ہے۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ کہا تو وہ دم دبا کر بھاگ گیا، گویا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں سچ کہا کہ تو ہمارے سامنے کچھ اور ہے، لیکن جب اپنے سرداروں کے پاس یا اپنے پیروکاروں کے پاس جاتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کی گستاخیاں انہی لوگوں نے کی، انہوں نے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غرض کے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان یہ منافقین کی چالوں سے باخبر تھے اور منافقین چالیں کرتے رہے اور چالوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ حضرات علی وقار صحابہ کرام علیہ رضوان ان کی چالوں سے باخبر تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس رویے کی وجہ سے، اس بیہیویئر کی وجہ سے اللہ پاک نے اس آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب اکیلے ہوتے تب ایسے نہیں ہوتے، یہ جو تمہارے سامنے کچھ اور ہے تو جب یہ اکیلے ہوتے ہیں تو یہ شیطانوں والے کام کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ اننا معکم، یہ جب کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ٹھٹھا کر رہے ہیں، ہم تو جو ہے وہ مذاق مسخری کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پاک اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ پاک ان کے مذاق کا انہیں جواب دیتا ہے اور اللہ پاک انہیں خوب ڈھیل دیتا ہے، خوب انہیں لچک دیتا ہے۔ اگر یہ باز آئیں توبہ کر لیں تو اسلام کی طرف آ جائیں، اور اگر باز نہ آئیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیے جائیں۔ اب یہ تھا آیت کریمہ کا پس منظر۔ اب ہمیں آیت کریمہ سے ملنے والے لیسنز کیا ہیں، آیت کریمہ سے ملنے والے اسباب کیا ہیں؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ مبین نے اس آیت کے تحت 3 سبق ہمیں جو ہے وہ بتائے۔ پہلا لیسن یہ اس آیت کریمہ سے ملا کہ مسلمان کی ایک زبان ہونی چاہیے، مسلمان کی ایک زبان ہونی چاہیے، وہ دو منہ والا نہ ہو، یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور، دوستوں میں بیٹھے ہیں تو کچھ اور بات کر رہے ہیں، جب دوست اٹھ کے چلے جائیں تو پیچھے انہیں کی برائیاں بیان کرنے لگ جائیں۔ اسی طرح یہاں کچھ اور بات بیان کرتے ہیں، دوسرے کے سامنے کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 چیزوں والا لوگوں میں بدترین بندہ، لوگوں میں بدترین بندہ ذوالوجہین ہے۔ ذوالوجہین کا مطلب کیا ہے؟ 2 چہروں والا، 2 منہوں والا۔
یعنی کہ ایک کے پاس ایک چہرے سے جاتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے جاتا ہے. یہ مطلب کیا ہے اس حدیث مبارکہ کا؟ مطلب یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ بات بیان کرنے میں یہ دوگلی پالیسی اختیار کرتا ہے. یہاں کچھ اور بات بیان کی، وہاں کچھ اور بات بیان کی. اور یہی منافقوں کی چال تھی، یہی منافقوں کی علامت تھی کہ منافقین بھی یہی کیا کرتے تھے. مسلمانوں کے سامنے آتے تو کچھ اور بیان کرتے، پیٹھ پیچھے کچھ اور بیان کرتے. تو اللہ پاک نے ان کے کرتوتوں سے ہمیں بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ مسلمان کو غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی مسلمان کا دل بھی نہیں دکھانا چاہیے. ظاہر بات ہے جب ہم ایک کے سامنے ایک بات کر رہے ہیں اور دوسرے کے سامنے دوسری بات بیان کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم دوستوں میں بیٹھے ہیں اور دوستوں میں جب بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی تعریف بیان ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں سے ایک دوست اٹھ کے چلا جاتا ہے، یار یہ شکر ہے گیا ہے، آپ یہ ایسے ہی ہے، اس کی بس باتیں سن لیا کرو، آپ اس کے کرتوت مجھے پتہ ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا، اس کے سامنے تو میں بیان نہیں کر سکا، وہ سامنے موجود تھا. لیکن اب یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے. یہ غیبت ایسی ہے کہ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم حاضر تھے تو ایک شخص آیا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا تم خلال کرو. خلال کیا ہوتا ہے؟ کہ جو دانتوں میں کوئی چیز پھنس جائے تو اس کو نکالنا. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے گوشت تو کھایا ہی نہیں، خلال کیسے کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جب یہاں آئے ہو تو کسی مسلمان کی غیبت کر کے آئے ہو. اور یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کے گناہوں کو جان لیا کرتے تھے. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں جب آئے ہو تو کسی کی غیبت کر کے آئے ہو، اور جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے جو ہمارے ہاں عام ہے. آج گھر میں غیبتیں، تہمتیں، بہتان، چغلی، یہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہے ہماری. اور بالفرض کسی گھر کو ٹوٹتا ہوا ہم دیکھتے نا کہ دو کے درمیان جدائی ہوگی، دو کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی ہوگی، اس کی بیسک ریزن جو ہوگی نا وہ یا تو غیبت ہوگی یا چغلی ہوگی یا بہتان ہوگا یا غلط فہمی ہوگی. یہ 90% جو ہے وہ ایسے ہی آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. غیبت ہے، چغلی ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں اور یہ سارے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. اب آج اگر غیبت جو بندہ کرتا ہے نا وہ بے باکی سے اس طرح کہہ رہا ہوتا ہے یہ میرے منہ پہ بھی آ جائے میں پھر بھی اس کو یہ کہوں گا. اب یہی تو غیبت ہے. کسی مسلمان کی غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان کی ایسی برائی جس پر میں مطلع ہوں، جس کا مجھے پتا ہے، وہ میں اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہوں اور وہ عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے. یہ غیبت ہے. اگر جو عیب میں بیان کر رہا ہوں اس کی پیٹھ کے پیچھے وہ اس کے اندر نہیں ہے تو یہ تو غیبت سے بڑا گناہ ہے. یہ تو بہتان ہے، اللہ اکبر، کہ جو اس کے اندر عیب ہے بھی نہیں پھر بھی میں لوگوں کے سامنے اس کی اس عیب کو بیان کر رہا ہوں. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار پتہ چلا کہ ایک حدیث ہے میرے پاس اور وہ حدیث ایسی ہے کہ جسے ایک اور صحابی ہیں انہوں نے بھی سن رکھا ہے. اب آپ اس شوق میں، وہ حدیث بڑی پیاری ہے، جب آپ سنیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑی پیاری حدیث ہے. جب انہوں نے پتہ چلا کہ یہ ایک اور صحابی کے پاس بھی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ان کا پتہ چلایا اور پتہ چلانے کے لیے آپ گویا کہ مصر میں تھے اور وہ شام میں تھے صحابی. آپ نے مصر سے شام کا پیدل سفر طے کیا، پیدل سفر طے صرف ایک حدیث کی خاطر. اور آپ نے فرمایا کہ جو حدیث مجھے پتا ہے، مجھے حضور سے پہنچی ہے، میں نے حضور سے سنی ہے، وہی حدیث بھی آئی نہیں کسی اور صحابی کے پاس بھی ہے. اس قصد سے آپ جو ہے وہ ارادت سفر کے ساتھ جو ہے وہ وہاں شام کی طرف نکلتے ہیں. شام میں جا کر بادشاہ سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ میں تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، میں اس صحابی کے پاس آیا ہوں جن کا مجھے پتا چلا ہے. شاید کہ یہ صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ابو ایوب انصاری سے مل بھی چکے تھے. تو آپ نے فرمایا بادشاہ سے کہ میں تمہیں ملنے نہیں آیا، میں ان سے ملنے آیا ہوں، صرف اس حدیث کو لینے کے لیے. انہوں نے ان کا پتہ دیا بادشاہ نے
اور یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے اور بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اس ارادے سے آیا ہوں کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے، جو حدیث مجھے پتا چلی ہے کہ یہ حدیث مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، اور اس حدیث کے ہم 2 ہی راوی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ پوچھنے لگے کون سی حدیث ہے؟ جب انہوں نے فرمایا کہ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت اللہ پاک اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا جس نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے۔ اب یہ حدیث جب انہوں نے سنائی تو وہ صحابی کہنے لگے ضرور یہ حدیث میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیائی نہیں انہی الفاظ کے ساتھ سنی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی برائیاں، ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے پر تہمت، ایک دوسرے پر بہتان، یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، حق اور سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس بات کی تحقیق نہیں ہے، جس بات کا پتہ نہیں ہے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ پاک اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔